دلیل سے ایک رائے قائم کرے تو جو رائے اس کی نظر میں دلیل سے مضبوط ہوگی وہ اس رائے کو پیش کر دے گا، اور اس پہ ڈٹ جاتے ہیں وہ کہ یہ میری رائے ہے، آپ اس کو فالو کریں۔ کوئی اور اگر کسی اور کی رائے کو فالو کر رہا ہے تو وہ اس سے پوچھے ہی نہیں بھائی، وہ اپنی رائے بتائے گا نا۔ اگر وہ اپنی رائے میں ہی لچک پیدا کر دے تو وہ رائے نہیں رہتی پھر۔ مثال کے طور پر کسی کو اس پر اطمینان ہے کہ کیکڑا ناجائز ہے، اب اس سے آ کے آپ پوچھ رہے ہیں اگر میں کھا لوں تو وہ یہی کہے گا ناجائز ہے تو ناجائز ہے۔ اگر آپ کو کسی دوسرے مفتی کی بات پر اعتماد ہے تو پھر ہم سے پوچھو ہی نہیں بھائی، پھر آپ دوسرے مفتی سے پوچھو۔ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ میں ایک مثال دیتا ہوں، وہی مثال بہت زبردست دلیل ہے، وہ صحیح ہے، بخاری کی حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کی طرف صحابہ کو بھیجا اور فرمایا کہ کوئی بھی عصر کی نماز اس وقت تک نہ پڑھے جب تک بنو قریظہ نہ پہنچ جائے۔ یہ ہمارے دوست ہیں مسقط میں اسماعیل بھائی، یہ کلپ بنا کے اسماعیل بھائی کو لازمی بھیجنا ہے، وہ اس طرح کے سوالات اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ کیا ایک گھر میں کیکڑا جائز بھی ہے کہ گھر میں کیکڑا؟ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ بیگم شافی فقہ کو فالو کر رہی ہے، وہ امام شافی وہ کہے گی میں امام حنیفہ سے پوچھتی نہیں ہوں، میں تو امام شافی کو فالو کرتی ہوں، تو ان کی جائز ہے تو کھاتی رہے، شوہر نہ کھائے، تو کوئی اتنا بڑا راکٹ سائنس اس میں ہے نہیں۔ یہی اسلام کا حسن ہے کہ اختلاف کو ایک ہی گھر کے اندر برداشت کیا گیا ہے۔ اس سے تو مسلمانوں کے ظرف میں وسعت پیدا کرانا مقصد ہے۔ بھائی رائے کا اختلاف ہوگا، ایک گھر میں بھی میاں بیوی میں بھی چلے گا، وہ کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے۔ میری بیگم کھاتی ہے جھینگا، میں نہیں کھاتا، میں کہتا ہوں میں نہیں کھاتا، میں اس کو جائز نہیں سمجھتا۔ ہماری گھر والی کھاتی ہے ایک، باقی نہیں، ایک کھاتی ہے، کوئی بات نہیں، وہ کھا رہی ہے میں نہیں کھا رہا، اس میں کیا ہو گیا؟ وہ مفتی تقی عثمانی صاحب کے فتوے کو فالو کرتی ہے، انہوں نے جائز لکھا ہے، تو آپ کون ہوتے روکنے والے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، میں کیسے اس کو روکوں؟ حضرت مفتی تقی صاحب کا فتویٰ غلط ہے، میں کیسے روکوں؟ لیکن مجھے پتا ہے دلیل کے لحاظ سے فقہ حنفی میں جھینگے کی گنجائش نہیں ملتی، اور میں کہتا ہوں ایک فقہ کو فالو کرو بھائی، یہ پینترے نہیں بدلو۔ میں اس عمل کو جائز نہیں سمجھتا کہ کبھی کیکڑا کھانے کے لیے شافی بنے ہوئے ہیں، اور جب ادھر آسانی ملی تو حنفی بنے ہوئے ہیں، ادھر آسانی ملی تو مالکی بنے ہوئے ہیں۔ یہ جائز نہیں ہے، اس کو کسی نے بھی جائز نہیں لکھا ہے۔ امت کی خیر اسی میں ہے کہ آپ کے موافق سواء وافق غرضہ ام لا، آپ جب کسی رائے کو فالو کرتے ہیں وہ آپ کے فیور میں جا رہی ہے یا نہیں جا رہی، اس سے غرض نہیں ہونا چاہیے، فالو کرنا پڑے گا آپ کو اس کو۔ اسماعیل بھائی نے ایک دفعہ سوال پوچھا تھا مجھ سے، مسقط والے، وہ بیچارے سعودیوں میں رہ کے نا عجیب سے ہو گئے ہیں، نہ حنفی رہے نہ سلفی رہے، عجیب سی چیز بنتے جا رہے ہیں۔ میں ان سے کہہ رہا ہوں آپ تو ٹھیک ہو، آپ کی اولاد کا کیا ہوگا؟ آپ تو ٹھیک ہو، آپ کے بچے ایک اسٹیپ اور آگے جائیں گے، پھر ان کے بچے 2 اسٹیپ اور آگے۔ دیکھو ہم 600 سال سے اگر حنفی ہیں تو 600 سال سے ایک ہی ٹریک پہ چلے آ رہے ہیں، 600 نہیں 1200 سال سے، اس میں تبدیلی نہیں ہے۔ ہمیں امید ہے ہماری نسل بھی ایسے چلتی رہے گی، لیکن جنہوں نے ایک مخصوص فقہ کی پابندی کو چھوڑ دیا نا، 1-2 نسلوں کے بعد وہ ٹریک سے بالکل ہٹ گئے، کیونکہ جب فقہ کی پابندی سے اپنے آپ کو آزاد کر لیا تو بے لگام، تو 1-2 نسلوں کے بعد وہ پروگرام بڑھ جاتا ہے، پروگرام بڑھ جائے گا۔ ایسے ہی تھوڑی امت کے علماء صلحاء نے اتنی بڑی تعداد میں فیصلہ کیا کہ جب یہ فقہ مدون ہو گئے تو ایک کو کیا کرنا ہے؟ فالو، دائیں بائیں لڑک۔ ہاں علماء کی ایک جماعت اگر فیصلہ کر دے کہ اس بارے میں ہم نے دوسری رائے لینی ہے تو اس جماعت کی رائے کا پھر اعتبار ہے۔ جیسے شوہر گم جائے، مارکیٹ سے شوہر کیا ہو گیا؟ شارٹ ہو گیا، مل ہی نہیں رہا، تو اس بارے میں خود حنفی علماء نے ہی فقہ حنفی کو چھوڑا ہے، اور اس میں امام مالک کی رائے پر فتویٰ دیا ہے، وہ ضرورت کی بیس پہ۔ تو ضرورت کا فیصلہ ایک پوری علماء کی جماعت کرے گی، انڈیویجولی کسی کی رائے کا اعتبار نہیں ہوگا کہ آج گھر میں انڈا نہیں ہے تو میرا جھینگا کھانے کا دل چاہ رہا ہے، تو یہ دل چاہنا کوئی علامت نہیں ہے، جب ہے تو ایک ہی رائے ہے، بس اسی میں خیر ہے، اسی میں برکت ہے۔ تو وہ میں مثال دے رہا تھا نا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ایک گھر میں بیگم کیکڑا کھا رہی ہے اور شوہر نہیں کھا رہا، تو کوئی بات نہیں، بیگم فقہ شافی کو فالو کرتی، وہ کہہ رہی میں حنفیوں سے پوچھ ہی نہیں رہی ہوں بھائی۔ تو میرے گھر والوں میں ایک گھر والے جھینگا کھاتے ہیں، میں نہیں کھاتا، میں ان کو روک بھی نہیں سکتا نا، کوئی دلیل نہیں ہے۔ دلیل یعنی دلیل اس سینس میں کہ وہ مفتی تقی صاحب کے فتویٰ ہے نا، وہ کہہ رہے میں اس کو فالو کروں، تو ٹھیک ہے۔ عامی آدمی کے لیے تو کسی مفتی کی رائے ہی کو فالو کرنا پڑے گا جو ریلائبل مفتی، تو کیکڑا نہیں کھانے دوں گا میں۔ ہاں اگر فقہ شافی کو فالو، یہ اہل حدیث ہے، وہ کھا رہا ہے تو کھاتا رہے بھائی۔ تو یہ کیکڑا کیوں ہم نہیں کھاتے، اس کی میں آگے دلیل دے رہا ہوں ذرا، کہ میرا کلپ پھر ادھورے چلتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ اندھے مقلد ہیں، بس امام حنیفہ نے کیکڑے کو غلط کہہ دیا تو بس یہ قیامت تک کیکڑا کیا ہو گیا؟ غلط ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے بھائی، اندھے مقلد نہیں، ہماری تقلید علی وجہ البصیرہ ہے۔ ہمارے اہل حدیث بھائی بولتے ہیں تقلید تو اندھی ہی ہوتی ہے، نا 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 نا، دیر آر 2 ٹائپس آف تقلید۔ یا آپ نے غلط پٹیاں کسی نے پڑھائی ہیں آپ کو، تقلید ہمیشہ اندھی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اندھی تقلید وہ تھی جو مشرکین اپنے باپ دادا کی کیا کرتے تھے، اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کہ تمہارے باپ دادا نہ سمجھتے ہیں نہ جانتے ہیں، پھر بھی تم ان کی تقلید کرو گے۔ ہم تو ابو حنیفہ کی کرتے ہیں بھائی، جو سمجھتے بھی تھے اور جانتے بھی تھے، اور آدھی سے زیادہ امت نے ان کی اتباع کی ہے، آدھی سے زیادہ امت نے۔
پھر ہم نے ان کے دلائل بھی دیکھے ہیں, ڈیپ میں جا کے ان دلائل کا مطالعہ کیا ہے تو پلڑا بھاری نظر آیا ہے ان کا. تو یہ اندھی تقلید نہیں ہے, اندھی ہوتی اپنے ماموں چاچو کی کر رہے ہوتے. کیا خیال ہے بھائی؟ امام صاحب ابو حنیفہ سے تو نہ ہمارے ماموں لگتے ہیں, نہ چاچو لگتے ہیں, نہ قوم ایک ہے. خیر, تو بنو قریظہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت بھیجی کہ عصر کی نماز کوئی اس وقت تک نہیں پڑھے گا جب تک بنو قریظہ نہ پہنچ جائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب حدیث میں کیا آ گیا؟ عصر کی نماز بیچ میں پڑھنا جائز نہیں ہے. اختلاف ہوا اب صحابہ جب راستے میں ہیں تو وہ قضا ہونے لگی نماز. اب صحابہ کرام کی رائے میں اختلاف ہو. بعض نے کہا دیکھو نبی نے فرمایا تھا کہ بیچ میں عصر کی نماز نہیں پڑھنی. بعض نے کہا دیکھو نبی کو یہ تھوڑی علم تھا کہ راستے میں نماز ہی قضا ہو جائے گی, یہ تو اس صورت میں حکم تھا کہ ہم ٹائم پہ پہنچ تو جائیں نا, قضا کرنے کی اجازت کہاں سے ہوگی؟ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, قرآن کہتا ہے نمازوں کی حفاظت کرو, خصوصاً درمیانی نماز کی. اب نبی تو موجود نہیں ہے سامنے کہ وہ فیصلہ کر لیں کہ میری بات کا مطلب یہ نہیں تھا بلکہ یہ تھا. اگر نبی موجود ہوتے فیصلہ کروا لیتے, نبی موجود نہیں ہے تو صحابہ کی رائے میں اختلاف ہو. بعض نے کہا بھائی ہم تو حدیث کے ظاہری الفاظ کو لیں گے, نبی نے حکم دیا ہے کہ نہیں پڑھو تو اس کا مطلب کیا ہے؟ نہیں پڑھو. بعض نے کہا ہم تو نبی کی منشا کو سمجھنے کی کوشش کریں گے, نبی کا مطلب یہ نہیں تھا, قرآن میں تو ہے کہ پڑھو. دونوں کا مقصد نبی کی اتباع, حدیث کی تشریح میں دونوں کا کیا ہوا ہے؟ اختلاف ہوا. جب تشریح میں اختلاف ہوا, ایک ہی جگہ پر کچھ پڑھ رہے ہیں کچھ نہیں پڑھ رہے, تو اسماعیل بھائی کیکڑے سے بڑا اختلاف تو نماز کا ہے. کیا خیال ہے؟ ایک گھر میں اگر بیگم کیکڑا کھا رہی ہے, میاں کیکڑا نہیں کھا رہا, اس سے زیادہ بڑا اختلاف یہ ہے کہ ایک ہی لوکیشن پہ عصر کی نماز میں یہ نہیں کہ ایک رفع الیدین کر رہا ہے ایک نہیں کر رہا, نہ ایک پڑھ رہا ہے اور ایک نہیں پڑھ رہا. یہ زیادہ بڑا اختلاف ہے. نماز کی کیفیت میں بھی اختلاف نہیں ہے کہ ایک رکوع ایسے کر رہے ہیں ایک ایسے کر رہے ہیں, سب ایک جیسی نماز. اتنا بڑا اختلاف کہ پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی ہے. اب کوئی فتنہ پرست ہو تو وہ بولے یہ دیکھو صحابہ کو دیکھو ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہے, وہ عصر پڑھ رہے ہیں, وہ کہنے نہیں, دونوں کا دعویٰ ہے کہ ہم نبی کو فالو کرتے ہیں, لیکن آپ دیکھو یار. اور عصر تمام نمازوں میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ نماز ہے, کیونکہ اللہ نے پانچوں نمازوں کے پڑھنے کا حکم دیا لیکن عصر کی الگ سے تاکید کی ہے. تو پتہ چلتا ہے کہ پانچوں نمازوں میں سب سے زیادہ فضیلت کس نماز کی ہے؟ اسماعیل بھائی کو اسماعیل تو آئے گی انشاءاللہ. عصر کی نماز کی ہے سب سے زیادہ فضیلت, یعنی اہمیت. حدیث میں آتا ہے جس کی عصر کی نماز چھوٹ گئی ایسے جیسے سب کچھ چھین لیا گیا اس سے. اتنی بڑی اسلام کی, اور اسلام میں عبادات میں سب سے اہم عبادت نماز, اور اس میں بھی سب سے اہم عصر, اور اس میں بھی نماز کی کیفیت نہیں کہ 2 پڑھنی ہے 4 پڑھنی ہے, پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی ہے. صحابہ کی 2 جماعتیں بنی ہیں, ایک نے پڑھی اور ایک نے نہیں پڑھی. کیکڑے سے بڑا اختلاف ہے یا نہیں ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ ایک ہی جگہ پہ پڑھی بھی جا رہی. تو یہ اسلام اصل میں تربیت دے رہا ہے کہ مسلمانوں تھوڑا سا ظرف کیا کر لو, بڑا کر لو, اپنی رائے دوسرے پہ تھوپنے کی کوشش کائنڈلی مت کرو. ایک ہی جگہ پہ صحابہ میں بھی ہو سکتا ہے. تو جب یہ لشکر واپس لوٹا ہے, نبی کو پتا چلا, نبی نے کسی فریق کو ملامت نہیں کی. نبی نے یہ نہیں کہا یہ کیا, ابھی میں دنیا میں ہوں اور تم نے لڑنا شروع کر دیا آپس میں. صحابہ کہیں گے ہم نے لڑے تھوڑی ہیں, ہم تو جس رائے پر جس نے عمل کیا, جس نے جو بہتر سمجھا اس رائے پر عمل کر لیا. اسی وجہ سے نبی نے ملامت نہیں کی کہ جس کو جو رائے سمجھ میں آئی اس نے عمل کیا, لڑے نہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جس کو جو رائے سمجھ میں آ رہی ہے وہ دوسرے پہ تھوپ رہا ہے. اختلاف تو صحابہ میں ہوا ہے, بڑے مسائل میں ہوا ہے. تو ہمارا کیکڑے کا اختلاف تو بہت ہلکی چیز ہے میرے بھائی, سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے؟ تو ایک گھر میں ہو سکتا ہے کیکڑا کھانے والا بھی اور نہ کھانے والا بھی, ٹھیک ہے نا, کوئی اس نے پرابلم کی بات نہیں ہے. آپ کٹاکٹ کھائیں ایک نہ کھائے. یہ جو ہم کٹاکٹ کھاتے ہیں نا, حناف حنفی, جو یہ والا کٹاکٹ کی بات نہیں کر رہا, یہ تو سبھی کھاتے ہیں. ایک وہ کٹاکٹ ہوتے ہیں جو حنفی نہیں کھاتے باقی کھاتے ہیں, وہ والے کٹاکٹ کہتے ہیں زیادہ مزے کے ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں اہل حدیث تو جائز کرتے ہیں, اہل حدیث سے پوچھ لے بھائی, ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو ہم تو وہی بتائیں گے جو ہمیں, اور جس کو ہم پہ اعتماد ہے پھر وہ ہم سے پوچھے گا. جو ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں نہ پوچھے ہم سے. تو سارا اسلام ہم پہ اکیلے پہ تھوڑی اترا ہے, ہم نے کب کہا ہے. لیکن ہم کہتے ہیں آج کے اسکالر کو فالو ہی نہیں کرو بھائی, مجتہدین کو فالو کرو یار, مجتہدین کو فالو کرو. خیر, تو اختلاف ہوا نا صحابہ کرام کا, اس لیے کوئی حرج نہیں ہے اس میں. اچھا, اسماعیل بھائی ایک دلیل یہ دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی 2 مشکل معاملات میں ابتلا ہوتا تھا, اختار ایسرہما, آپ اس میں آسانی کو ترجیح دیتے تھے. تو جب حضرات فقہا کا آپس میں اختلاف ہوگا تو جو قول آسان ہوگا ہم وہ والا لے لیں گے. اسماعیل بھائی جواباً عرض یہ ہے
کہ آپ نے یہ والی حدیث تو دیکھی، دوسری حدیث نہیں دیکھی کہ الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اور ان کے درمیان کچھ چیزیں ہیں جو مشتبہ ہیں، تو جو مشتبہات کو چھوڑ دے گا وہ خالص حرام سے بھی بچے گا، اور جو مشتبہات میں پڑے گا وہ حرام میں بھی پڑ جائے گا۔ تو جب کیکڑے میں اختلاف ہو گیا حضرات فقہا کا، تو پھر اس حدیث کی بیس پہ احتیاط کا تقاضا کیا ہے؟ چھوڑ دیا جائے۔ تو جس مسئلے میں فقہا میں اختلاف ہوگا تو اس میں پھر آپ وہ رائے کو لیں جس میں احتیاط زیادہ ہے۔ یہ کیا بات ہے کہ آپ وہ والی حدیث لے رہے ہو اور یہ والی حدیث نہیں لے رہے؟ اصل بات یہ ہے کہ وہ جو حدیث جس میں آتا ہے نا کہ آپ آسانی کو اختیار کیا کرتے تھے، اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ جب رائے میں اختلاف ہو جائے، بلکہ اس کا تعلق دنیاوی معاملات میں ہمیشہ اپنے لیے آسانی پیدا کرنی چاہیے۔ یہ حدیث کی ایک لمبی تشریح ہے، میں تو بتا رہا ہوں، فرض کر لو یہی مطلب ہے جو آپ بیان کر رہے ہو، تو اس کے مقابلے میں دوسری حدیث بھی ہے۔ تو اس لیے حضرات فقہا نے ایک بیلنس رائے قائم کی ہے اس بارے میں تجربوں کی بیس پہ، کہ بھئی اگر آپ چاروں فقہ سے مشکل اقوال لینا شروع کر دو گے تو بھی مصیبت میں پڑ جاؤ گے، آسانیاں لینا شروع کرو گے تو دین برباد ہو جائے گا۔ تو یہ بہت سوچ سمجھ کے رائے قائم کی گئی ہے کہ ایک کو جب اختیار کیا جائے تو پھر مشکل قول ہو یا آسان قول ہو اسی کو لیا جائے۔ رہا یہ مسئلہ کہ یہ کیا دلیل ہے احناف کے پاس کہ کیکڑا جائز نہیں ہے، اس پہ تو میں کئی بار دلائل دے چکا ہوں، ریپیٹ کر دیتا ہوں جلدی مختصراً۔ جو حضرات کہتے ہیں نا کہ کیکڑا جائز ہے، وہ صرف کیکڑے کو نہیں، وہ کہتے ہیں پانی کی ہر مخلوق جائز ہے کھانا سوائے مینڈک کے، پانی کی ہر مخلوق جائز ہے، چاہے سمندری پانی ہو چاہے میٹھا پانی ہو۔ یہ اختلاف کیکڑے کا نہیں ہے، اختلاف اس میں ہے کہ پانی کی مخلوق حلال ہے یا نہیں، اور پانی کی مخلوق کا مطلب جو زیادہ تر پانی میں رہتے ہیں۔ کیکڑا تو پانی سے باہر بھی آؤٹنگ کے لیے آتا ہے کہ نہیں آتا؟ جب اس کے گھر میں جھگڑا ہوتا ہے تو آؤٹنگ کے لیے کہاں جاتا ہے؟ وہ سمندر سے باہر جاتا ہے۔ تو پانی کی مخلوق وہ کہلاتی ہے جو جس کا زیادہ ٹائم کس میں گزرے؟ پانی میں۔ تو کیکڑے کا زیادہ ٹائم کہاں گزرتا ہے؟ پانی میں گزرتا ہے۔ اور دلیل یہ دی جاتی ہے احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال ہے، تمہارے لیے بھی اور مسافروں کے لیے بھی، بطور خوراک کے، فائدے کے۔ اور دوسری دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمندر کا مردار حلال ہے اور اس کا پانی پاک ہے، والحل میتتہ، اس کا مردار بھی حلال ہے اور اس کا پانی بھی کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا تھا کہ سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا اس کا پانی بھی پاک ہے اور اس کا مردار بھی حلال ہے۔ تو کہتے ہیں دیکھو یہ تو جائز ہے بالکل۔ قرآن کی آیت کا جواب یہ ہے، یہ جو قرآن میں آتا ہے نا احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم، اس آیت کا ایک سیاق و سباق ہے، پیچھے احرام کی پابندیوں کا تذکرہ چل رہا ہے کہ احرام کی حالت میں خشکی کا شکار تمہارے لیے حرام ہے، آگے آ رہا ہے کہ سمندر کا حلال ہے۔ تو یہ آیت یہ بتانے کے لیے نہیں ہے کہ سمندر کی ہر مخلوق تم کھا سکتے ہو۔ اگر یہ مطلب ہوتا تو صحابہ یا تابعین میں کسی سے ثابت تو ہوتا نا کہ مچھلی کے علاوہ انہوں نے کچھ کھایا ہے۔ کوئی ایک روایت بھی ہمیں نہیں ملتی کہ صحابہ نے یا تابعین نے، اسلاف میں جو معتدبی اسلاف ہیں، جو علم میں مشہور ہیں، کبھی مچھلی کے علاوہ کچھ کھایا انہوں نے۔ تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ احرام کی حالت میں جو شکار پر پابندی ہے، ان پابندیوں کا اطلاق خشکی کے شکار پہ ہوتا ہے، پانی کے شکار پر نہیں ہوتا۔ یعنی آپ احرام کی حالت میں، سمندری سفر بہت ہوتا تھا نا حاجیوں کا، تو اس میں آپ سمندر کا شکار کر سکتے ہو، اس سے آپ دم واجب نہیں ہوگا آپ کے اوپر۔ اور یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ اس سمندر کا مردار ہمارے لیے حلال ہے، تو اس سے مراد ہر قسم کا مردار نہیں ہے، اس سے مراد مخصوص مردار ہے جس کو مچھلی کہا جاتا ہے۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ دلیل حدیث ہی ہے، صحیح حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احلت لنا میتتان السمک والجراد، دیکھو قرآن میں ہر قسم کے مردار کو حرام قرار دیا، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، تم پر مردار حرام ہے، ہر طرح کا مردار اللہ نے حرام کیا ہم پر۔ پھر قرآن میں یہ بھی آتا ہے وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِث، تم پر خبیث چیزیں حرام ہیں۔ تو ہر طرح کے خبائث کیا ہیں؟ حرام ہیں۔ سمندر کی مخلوق کو علی الاطلاق جائز قرار دے دیا جائے تو ایسی چیزیں نکلتی ہیں کہ چائنیز بھی نہیں کھائیں، وہ گورے تو کھاتے ہی نہیں ہیں، گورے نہیں کھاتے وہ چیزیں، چائنیز بھی نہیں کھائیں گے، تو اہل اسلام کیسے کھائیں گے جو اتنے، جن کی طبائع میں اتنی پاکیزگی ہے، جو جانور بھی، حلال جانور بھی ذبح کیے بغیر نہیں کھاتے کہ گندگی نکل جائے۔ تو وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِث، امام حنیفہ کی عادت ہے قرآن کو ہمیشہ سپیریئر رکھتے ہیں، پھر حدیث میں اس کے حساب سے تعویل کرتے ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے احلت لنا میتتان
دو مردار ہمارے لیے حلال، السمک والجراد، مچھلی اور ٹڈی۔ پھر دیکھو قرآن جب خشکی کے جانوروں کا تذکرہ کرتا ہے نعمت کے طور پہ تمہارے لیے حلال ہیں، پرندوں کے گوشت کا تذکرہ کرے گا قرآن، گائے کا تذکرہ، اونٹ کا تذکرہ، بکرے کا تذکرہ، دمبے کا تذکرہ، ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین قل آذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین۔ اونٹ کا الگ تذکرہ، گائے کا الگ تذکرہ، اتنے سارے جانوروں کا۔ سمندر میں جب اللہ سمندر میں کھانے کی نعمت کا بیان کرتا ہے تو مچھلی کے علاوہ کسی اور چیز کا تذکرہ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ، مچھلی کا نام لیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اور نبی نے فرمایا دو مردار حلال ہے ہمارے لیے، ایک ٹڈی اور مچھلی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے سمندر میں صرف دو چیزیں ہمارے لیے مستثنا کی گئی ہیں، مچھلی اور ٹڈی۔ پھر بھی اگر اسماعیل بھائی آپ کی سمجھ میں نہیں آتا تو کائنڈلی میں ایک سوال آپ سے پوچھ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، پھر آپ کھائیں کیکڑا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن آپ ہم پہ یہ نہ کریں کہ یہ لوگ ان کے پاس دلائل نہیں ہے۔ یہ تو ہمارا ظرف ہے کہ اتنے سارے دلائل ہو کے بھی اپنی بیوی کو جھینگا کھانے دے رہے ہیں، کیا خیال ہے؟ اتنے سارے دلائل ہو کے بھی۔ تو اگر آپ پھر اس کے قائل ہیں نا کہ تمہارے لیے سمندر کی مخلوق حلال ہے، تو پھر ہر مخلوق حلال سوائے مینڈک۔ مینڈک مستثنا ہے حدیث میں، مستثنا کا مطلب یہ کہ مینڈک کے بارے میں تو صراحت ملتی ہے کہ ناجائز ہے وہ۔ تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اگر قرآن کی آیت کو علی الاطلاق لیا جائے کہ سمندر کی ہر مخلوق حلال ہے تو پھر مینڈک بھی حلال ہونا چاہیے، لیکن مینڈک کا بارے میں تو چونکہ پوچھ لیا تھا نبی سے سوال، تو اس لیے آپ نے فرمایا حرام ہے، تو اسی لیے فرمایا کہ وہ مچھلی کے علاوہ میں آتا ہے۔ تو اگر ہر مخلوق حرام ہے حلال ہے نا، تو قرآن کہتا ہے خبائث تم پر کیا ہیں؟ حرام ہے۔ تو ان خبائث میں مگرمچھ بھی ہے، ان خبائث میں کچھوا بھی ہے، سمندری کچھوا، دریائی کچھوا، مگرمچھ، سمندری دریائی مگرمچھ، یہ سب زیادہ ٹائم پانی میں گزارتے ہیں۔ تو میں تو ساؤتھ افریقہ کے جنگلوں میں رہا ہوں، افریقہ کے جنگلوں میں مگرمچھ کے قریب ہی ہمارا کیمپ تھا، ترستے تھے کبھی تو ہمیں اپنی زیارت کرا دے، ہم اتنی دور سے ٹکٹ کرا کے آئے ہوئے ہیں، اندر ہی پڑا رہتا ہے وہ، تھوڑی دیر کے لیے نکلتا ہے بس، پھر اندر۔ تو پھر مگرمچھ بھی حلال ہے، پھر مگرمچھ کے انڈے بھی کیا ہیں؟ پھر گورنمنٹ کو چاہیے مگرمچھ کے انڈوں کی فارمنگ کرے۔ کبھی آپ مگرمچھ کے انڈوں سے بچے نکلتے ہوئے دیکھ لو، آپ بولو گے بھائی یہ حلال چھپکلی ٹائپ کی چیز ہے، وہ چائنا والے تو کھاتے ہیں آج تک، تو ہم ان پہ اعتراض کرتے رہے۔ اسی وجہ سے بعض فقہا نے یہ لکھ دیا ہے کہ یہ حلال ہے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ ان کو اب جب ایک قول انہوں نے لیا تو انہوں نے کہا جب سمندر کی مخلوق حلال ہے، پانی کی مخلوق، تو پھر مگرمچھ اور کچھوے بھی حلال ہیں۔ بعض سلفی علماء کا یہ فتویٰ موجود ہے۔ تو پھر صرف بات جھینگے یا کیکڑے تک رکے گی نہیں، پھر اس پہ بحث نہ کیا کریں کہ کیکڑا جائز ہے یا نہیں، پھر مگرمچھ اور کچھوے کے انڈوں پہ بات کیا۔ میرا خیال ہے اس سے زیادہ وہ تو گورا نہیں کھاتا انگریز۔ اچھا، جو حلال و حرام سے متعلق تعلیمات ہیں نا کھانے پینے کی، وہ اہل کتاب میں مشترک ہیں، اسلام، یہودی اور عیسائی، ان میں کیا ہیں؟ مشترک ہیں، سوائے چربی کے جو اللہ نے یہودیوں پہ حرام قرار دی تھی۔ آپ گوروں کی تاریخ پڑھو، جب تک یہ اہل کتاب تھے یہ بھی سمندر کی مخلوق میں یہ چیزیں نہیں کھاتے تھے، یہ اور اب تک نہیں کھاتے گورے کچھوے وچھوے، اللہ ماشاءاللہ کوئی بہت ہی ماڈرن ہو گیا ہو۔ جو چیز انگریز نہیں کھا رہا وہ آپ کیسے اسلام میں حلال کر سکتے ہو؟ میں تھائی لینڈ گیا ہوں، وہاں مگرمچھ کا گوشت کھایا جاتا ہے، عجیب سی کراہت آتی ہے، یار یہ درندہ آپ کیسے کھا رہے ہو؟ آپ کہہ سکتے ہو چونکہ درندہ ہے، بھائی پانی کی مخلوق ہے نا، تو پھر یہ فرق کرو، پانی کا درندہ حلال ہے وہ حلال، پھر شارک مچھلی بھی حرام ہو جائے گی، وہ بھی شکار کر کے کھاتی ہے۔ اس لیے امام صاحب نے ایک بہترین بات کر دی، بھائی مچھلی جو مچھلی ہوگی کھا لو، باقی اسے کیا کرو؟ اوائڈ کرو۔ تو یہ قول ایسا ہے کہ جو ایک مضبوط بنیادوں پہ قائم ہے، جو چل سکتا ہے۔ باقی جھینگے کی جہاں تک بات ہے، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جائز کہتے ہیں، وہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں مچھلی کی قسم میں داخل ہے۔ چھوٹا آدمی مفتی تقی صاحب سے میں تو نہیں اختلاف کر سکتا، میں بڑے کی طرف اختلاف کو منسوب کروں گا۔ مولانا یوسف جہان بھی شہید رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، وہ فرمایا کرتے تھے جھینگا کو لغت میں لکھا ہوا ہے مچھلی، جس پہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے استدلال کیا کہ دیکھو ڈکشنری میں اس کو مچھلی کہا گیا ہے۔ حضرت فرماتے تھے کہ ڈکشنری کا اعتبار نہیں ہے، عوام اس کو مچھلی سمجھتی بھی ہے کہ نہیں سمجھتی۔ آپ کسی سے کہیں کہ مچھلی لے کر آؤ تو کبھی بھی جھینگا نہیں لے کر آئے گا وہ۔ اور میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے کہ انسان کو گدھا کہہ دیا جائے نا، یہ آسان ہے، کیونکہ کچھ نہ کچھ ریڑھ کی ہڈی ہو گئی، یہ سب چیزیں انسان کی گدھے سے ملتی ہیں، تو اتنا دور کا ہے وہ جھینگا۔ ہاں، اختلاف کا فائدہ یہ ہوتا ہے فقہا کے کہ جہاں ابتلا بہت زیادہ ہو جائے تو پھر خود احناف دوسرے فقہ پہ فتویٰ دے دیتے ہیں جہاں ضرورت ہو۔ تو یہ احناف کا ظرف ہے کہ وہ اپنی رائے پر ایسے قائم نہیں ہوتے کہ بس یہی ہے، تو کہتے ہیں جہاں ضرورت ہوگی وہاں دوسری رائے پہ فتویٰ دیا جائے گا۔
تو اب کچھ ممالک ایسے ہیں جو صدیوں سے جھینگا کھاتے کھاتے ہی بڑے ہوئے ہیں، ان سے پوری قوم سے دنیا چھڑوا تو جھینگا نہیں چھڑوا سکتے آپ. تو وہاں پھر ابتلا عموم بلوا بھی ایک شرعی ضرورت ہوتی ہے نا، ابتلا کسی چیز میں بہت زیادہ ہو جائے. جیسے حج جب ہم کرنے جاتے ہیں تو بعض چیزیں فقہ حنفی کی روح سے جائز نہیں ہوتی، لیکن وہ گروپ کی شکل میں آپ جا رہے ہو، وہاں کچھ شافی ہیں کچھ حنبلی ہیں، تو اب ایک فقہ نہیں چل سکتا وہاں پہ. تو وہاں مجبوری کی وجہ سے ہم کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے آپ اسی رائے کو کیونکہ آپ الگ سے گروپ سے الگ ہو گئے اور وہ الگ، تو یہ مسئلہ خراب ہو جائے گا. چل نہیں سکتے نا بھائی، بیگم کے کیکڑا پکا کے کھا لے، لیکن آپ گروپ کے ساتھ جا رہے ہو کہ یہ تبلیغ جماعت میں وہ سارے شافی ایک حنفی ہے، وہ کھانا ہی کیکڑا پکایا ہے تو بھوکے تھوڑی مرو گے آپ. یہ کھانا ہی جھینگا پک رہا ہے 2-3 دن سے، پھر تو مجبوری اس اختلاف کا پھر فائدہ اٹھایا جائے گا. جہاں ضرورت ہو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن علماء خود اس میں بتا دیتے ہیں یہ ضرورت کی ہے یا نہیں. علماء کا ظرف بہت بڑا ہے، اتنا چھوٹا ظرف نہیں ہے. جہاں ضرورت اور ابتلا نہیں ہے تو بھائی ایک فقہ کو فالو کرو. اور دلیل کی دنیا میں امام حنیفہ کی رائے اس میں بہت جاندار. دوسری بات یہ ہے کہ امام حنیفہ کے جو 2 شاگرد ہیں نا، امام ابو یوسف اور امام محمد، انہوں نے بہت سے مسائل میں امام حنیفہ سے اختلاف کیا. جہاں یہ دونوں بھی امام حنیفہ کے ساتھ ہونا اختلاف نہ کریں تو سمجھ لو پلڑا یہاں بھاری نہیں بلکہ بہت بھاری ہے. یہ دونوں آپ کے شاگرد بھی اس بارے میں اپنے استاد سے متفق. تو اس لیے امام احمد بن حنبل کہتے ہیں جب 3 آدمیوں کی رائے جمع ہو جائے یکفی کا، یا اس طرح کے الفاظ ہیں امام احمد بن حنبل سے. یہ الفاظ نقل کیے ہیں علامہ عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ تعالی نے الجرح والتعدیل، الرفع والتکمیل فی الجرح والتعدیل، ان کا مشہور رسالہ ہے، وہاں انہوں نے یہ الفاظ نقل کیے ہیں امام احمد بن حنبل کی کسی کتاب سے. جب 3 افراد جمع ہو جائے نا تو یہ کافی ہے، پھر بہت مضبوط رائے ہوتی ہے جس میں امام صاحب اور آپ کے دونوں شاگرد، کیونکہ یہ دونوں مستقل مجتہد ہیں، یہ بھرپور طریقے سے اختلاف کیے بہت ساری چیز. اور یہ احناف کا ظرف ہے کہ احناف نے جھینگے کو ناجائز سمجھ کے بھی جھینگے کے بزنس کو جائز لکھا ہے، کیونکہ امام شافی کی نظر میں کیا یہ حلال ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ایک چیز چاروں ائمہ کے نزدیک حرام نہیں ہے تو اس کے بزنس کو حرام نہیں کہا جا سکتا. کاروبار اس مخلوق کا حرام ہوگا جو چاروں ائمہ کے نزدیک کیا ہو، ناجائز ہو، کیونکہ اختلافی ہے تو کاروبار کی حد تک جائز ہے. تو یہ بڑی بیلنس رائے ہے، سمجھتے ہو. ہاں جہاں جھینگے میں ابتلا بہت زیادہ ہے تو وہاں پھر جیسے بنگلہ دیش کے لوگ تو صدیوں سے کھائی جھینگا کھا کے بڑے ہوئے ہیں، حالانکہ ہیں سارے حنفی، تو اب وہ ابتلا کی وجہ سے اب اتنا زیادہ وہاں ابتلا ہے کہ وہاں چھڑوانا، وہ بنگلہ دیش کے لوگ جھینگا دنیا چھوڑ دیں گے جھینگا. تو وہاں علماء کہتے ہیں، وہیں کے علماء کہتے ہیں بھائی ابتلا بہت. تو یہ کوئی قرآن و سنت سے ہٹے نہیں ہے، قرآن و سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ جس مسئلے میں اختلاف ہو اور ابتلا بہت زیادہ ہو جائے تو وہاں اس اختلاف کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. قرآن و سنت سے ثابت ہے، کوئی اندھی تقلید میں ہم یہ کام نہیں کر رہے ہوتے. تو خیر میں کہاں سے بیان لے کے چلا تھا، ہم کیکڑے پہ آ گئے. تو مجھے تو اسی میں اطمینان ہے میرے کہ ایک چیز ایک رائے کو بدل رہے ہوتے ہیں نا، ان کی بریکیں فیل ہوتی. خیر تو میں نے بات یہاں سے شروع، یہاں تک کلپ بنا کے اسماعیل بھائی کو پارسل نہیں کیا نا، تو مجھے 6 مہینے بعد یاد آ رہا ہوتا ہے یار ایک بات کی تھی، وہ گیا کہاں. ٹھیک ہے یہ آپ کے ذمہ، تو اور اسماعیل بھائی کو بھیجنا میرے ذمہ. تو خیر تو میں نے بیان یہاں سے شروع کیا تھا، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَ، ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑو. تو میں یہ بیان یہ لے کے چل رہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے. مجھے ایک بات بتاؤ، حکومت قانون بنائے کہ لال بتی پہ رکنا ہے اور گرین پہ چلنا ہے، آپ کہیں اگر ہم اس قانون کو فالو نہیں کریں تو کوئی بات نہیں بھائی، حکومت بڑی غفور الرحیم ہے. حکومت کیا ہے؟ غفور الرحیم ہے. آپ اگر لال بتی پہ نہ بھی رکیں تو یہ معاف کر دے گی. تو یہ میسج یہ جائے گا کہ گورنمنٹ کے دل میں خود اپنے قوانین کی ویلیو نہیں ہے. میں جو بیان کیا تھا نا، اسمگلنگ کی ارننگ حلال ہے، اسمگلنگ غلط ہے. تو لوگ بڑے کنفیوز ہوئے تھے، یہ کیا بات ہے، ایک کام غلط ہے لیکن اس سے جو آمدن آ رہی ہے وہ حلال ہے. بھائی آمدن کا تعلق اس سے ہے کہ آپ نے حلال پیسوں سے ایک چیز خریدی، اسلام کہتا ہے آپ اس کے مالک بن گئے. اسلام شخصی ملکیت کا قائل ہے. اگر آپ اپنے پیسوں سے کچھ خریدتے ہو تو گورنمنٹ اس کی مالک نہیں ہے، اس کے مالک کون ہو؟ آپ ہو. اصل میں حکومتوں نے آج انسانوں کو حکومتوں کا غلام بنا دیا ہے اور لیبل یہ لگایا ہم آزاد کر رہے ہیں. آزاد تھوڑی کر رہے ہیں، تو غلام بنا رہے ہیں. حکومت کا کام صرف مینجمنٹ ہے. مینجمنٹ کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے ارننگ سے جو کما رہا ہے وہ اس کا 100% مالک ہے. حکومت کا کام ہے اس کے مال کی حفاظت کا قانون بنائے کہ کوئی اس کو چوری نہ کرے، چوری کرتا ہے تو ہاتھ کٹے اس کا. اور اجتماعی ضرورتوں کے لیے اگر کچھ پیسے چاہیے تو سب سے کلیکٹ کرے. مثال کے طور پر ایک گلی میں سب لوگ رہتے ہیں، اب گلی کی سڑک ٹوٹ گئی ہے تو سڑک تو پھر ان گلی کے لوگوں کے پیسوں سے بنے گی نا، تو اتنا پیسہ انتظامیہ لے سکتی ہے جتنا گلی کی سڑک میں ضروری ہے، اس سے زیادہ 1 روپیہ نہیں. اگر لیا تو واپس کرنا پڑے گا. تبھی تو اسلام میں مالی جرمانہ جائز نہیں ہے. چاروں ائمہ کے نزدیک مالی جرمانہ ناجائز ہے اسلام میں.
کیوں؟ لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، کسی کا مال اس کی پرمیشن کے بغیر حلال نہیں ہے. اور قرآن نے کہا کہ صرف تجارت کے ذریعے، ملازمت کے ذریعے تم کسی کا مال تمہارے لیے حلال ہوتا ہے، معاہدہ ہوا ہے آپ کا. آج پوری دنیا میں جو عجیب ظالمانہ نظام ہے، ایک آدمی کی تنخواہ 40 لاکھ روپے، تنخواہ اس کی ہے 90 لاکھ روپے، اور 40 لاکھ ٹیکس میں کٹ رہا ہے. ابے میں نے کہا یہ آزادی ہے یار؟ دنیا میں مجھے ایک بات بتاؤ، بڑے بڑے گنڈوں نے بھی حکومت کی ہے، وہ بھی ایک دفعہ بندوق رکھ کے آپ کی جیب سے پیسے لے کے چلے گئے نا. ایک صاحب آئے، میرے لاکر سے 80 لاکھ چوری ہو گئے. میں کہتا ہوں اگر تم کسی انگریز کے کنٹری میں ہوتے، ہر مہینے 40 لاکھ تمہارے بینک سے چوری ہوتے، اس پہ تم خوش ہوتے کہ میں بلیک منی کو کیا کر رہا ہوں، وائٹ. دھندا ہے میرے بھائی، دھندا ہے یہ. کافر میں کبھی کوئی خیر نہیں ہے. ان لوگوں نے دنیا کو کنٹرول کرنے کے لیے، انسانوں کی مال کو اپنے قبضے میں لینے کے لیے قوانین بنائے، اور اچھے اچھے الفاظ، تمہارا جو منی ہے وہ بلیک ہے یا وائٹ ہے، اور جو ٹیکس دیتا ہے تو اس کا پیسہ جو ہے وائٹ ہو گیا. ٹیکس لے کے آپ کا پیسہ تو بلیک ہو گیا نا. آپ کس بیس پہ لے رہے ہو؟ صرف اتنا لیا جا سکتا ہے جتنا پبلک کو شدید ضرورت ہو. شدید ضرورت کسے کہتے ہیں؟ جو اجتماعی مفاد کی، جیسے ڈیفنس ہے، بھائی فوج پہ پیسہ خرچ ہوگا، پولیس ہے، عدلیہ ہے، یہ حکومت کے، کیونکہ جج ہمارے لیے بٹھایا ہوا ہے نا، اگرچہ نہیں بٹھایا ہوا لیکن ہمارے لیے. پھر وہ جمعے کا دن ہے کہ بھائی جب کوئی مسئلہ ہوگا تو پھڈا ہوگا تو ان لوگوں کے مسئلے حل کرنے کے لیے. تو جتنا ضرورت ہے اتنا، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے. آپ باہر ملکوں میں جاؤ، اتنا ٹیکس، اور پبلک کہتی ہے، اتنا بیوقوف بنایا ہوا پبلک کو، کہتے ہیں ہر چیز فری ہے. گورے کے میں نام نہیں لیتا ملک کا. میں گیا ایک کنٹری میں تو انہوں نے کہا مفتی صاحب یہ پاکستان نہیں ہے، یہاں سب کیا ہے، فری. بڑا انسپائر ہوا ہم کہ یار ہمارا تو کچھ، ہماری تو مرغی فری میں انڈے نہیں دیتی. ایک دن ہم اپنی گائے کو کم چارہ ڈالیں نا، رلاتی ہے دودھ. تو تمہارے سب کچھ فری، اسکول کی تعلیم فری، علاج فری. بڑا متاثر ہوا. ہمارے ایک دوست تھے، وہ کسی فضائی جہازوں کی کمپنی میں بڑی اچھی پوسٹ پہ تھے. میں نے کہا آپ کی تنخواہ، انہوں نے ڈالر میں بتائی تو پاکستانی 80 لاکھ، 1 کروڑ کے قریب بن رہے تھے. اب تو زیادہ ہو گئی ہوگی. بس ویل ڈن. کہتے ہیں ملتے نہیں. میں نے کہا کتنے؟ کہتے ہیں 43% کٹتا ہے، 43 لاکھ روپے ہر مہینے وہ گورنمنٹ کو. میرے بھائی پاکستان میں آپ 43 لاکھ روپے آپ سیو کر لو، کوئی بھی چیز فری میں نہ ہو پھر بھی فری ہوگی. اور کیا، پتہ نہیں کن احمقوں کی جنت میں رہتے ہو یار. ہاں وہ اس پہ خوش ہیں کہ اتنا کچھ ہو کے بھی ہمیں 60 لاکھ میں بھی ہمارا جو ہے نا وہ گزارا ہو جاتا ہے، اچھا گزارا ہو جاتا ہے. 43% ٹیکس کٹتا ہے. گزارا تو ہوگا جب گورنمنٹ مالداروں سے 43% ٹیکس لے کے. اب دیکھو عجیب حساب کتاب ہے یار. حکومت کہتی ہے ہم آپ کے بوڑھے والدین کی کیئر کرتے ہیں اولڈ ہوم میں. کیا کر رہے تم کمبختو، تم اپنی جیب سے کر رہے ہو. اس بڈھے نے بیچارے نے ساری زندگی ٹیکس دیا ہے، اور اس کو تم اولڈ ہاؤس میں کیرم بورڈ کھلا رہے ہو، ڈبو کھلا رہے ہو اس کو اولڈ ہاؤس میں. اتنا بھاری بھرکم ٹیکس لے کے ریٹرن میں یہ دے رہے ہو تم اس کو. اسلام نے یہ نہیں کہہ دیا کہ بھائی وہ ٹیکس نہ دے، جتنا بنتا ہے وہ تو دیں، میں اس کا مخالف نہیں ہوں، کچھ تو بنتا ہے. گورنمنٹ کو حکومت چلانے کے لیے کچھ تو ٹیکس بہرحال چاہیے، لیکن اس کا اصول اور ضابطہ شریعت میں کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ الضرورۃ تقدر بقدر الضرورہ. جیسے گلی میں سڑک بن رہی ہے تو میں محلے والوں سے پیسے اتنے کلیکٹ کروں گا جتنے سڑک کے بننے میں استعمال ہو، بس اس سے زیادہ واپس کر دوں گا. یہی ہوگا نا، 1 روپے بھی حلال نہیں ہے اس سے زیادہ. تبھی تو ہم جو اجتماعی قربانی مسجدوں میں ہوتی ہے، ہم لوگوں سے کہتے ہیں بھائی اجتماعی قربانی یہ کوئی سورس آف انکم کا ذریعہ نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر آپ سورس آف انکم اس کو بناتے ہو تو پھر شرعی احکام ہے خرید و فروخت کے. پھر یہ کہ پہلے قبضہ کرو، اپنے رزق میں لاؤ، پھر اس جانور کو بیچو. قبضے کے بغیر آپ جانور نہیں بیچ سکتے. لہذا جو اجتماعی قربانیاں ہوتی ہیں اس میں مسجد اگر بزنس کر رہی ہے، مدرسہ بزنس کر رہا ہے، تو پہلے جانور خریدے گا، اپنے قبضے میں لے گا، اس کے بعد پبلک کو بیچے گا، پھر پروفٹ کما سکتا ہے. آپ تو پبلک کی طرف سے وکیل بن کے جانور خریدنے ہیں، تو وکیل تھوڑی کمیشن لے سکتا ہے. اگر وکیل کمیشن لے گا تو بتا کے لے گا کہ میں آپ کی طرف سے جانور خرید کے قربانی کر رہا ہوں، اس پہ مجھے اتنا پیسہ چاہیے، فری میں نہیں کر رہا. تو وہ تو کوئی متعین نہیں ہوتا. تو دونوں چیزیں مکس چل رہی ہوتی ہیں، بزنس بھی اور وکالت بھی. یہ تو غلط ہے. تو اس لیے ہم لوگوں سے کہتے ہیں بھائی آپ نے اجتماعی قربانی کر کے جب قربانی ہو گئی تو جو پیسہ بچا ہے تمام لوگوں کو واپس لوٹانا لازم ہے. 1 روپے بھی آپ نہیں رکھ سکتے. لوگ کہتے ہیں جی ہم مسجد کے ڈبے میں ڈال دیں گے. بھائی ڈبے میں کسی کا پیسہ پوچھے ڈالا جائے گا، صحیح ہے نا. چاہے مسجد ہو، مدرسہ ہو، کسی کا پیسہ اس کی پرمیشن کے بغیر کہیں بھی استعمال نہیں ہو سکتا. معاملات آج کل اوٹ پٹانگ چل رہے ہیں. تو ٹیکس کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ بوقت ضرورت بقدر ضرورت، بس اس سے زیادہ نہیں ہے.
اب لوگ کیا کرتے ہیں, جو گاڑیاں آتی ہیں نا, ہاں میں نے اسمگلنگ کی بات کر رہا تھا, تو میں نے کہا بھائی اسمگلنگ میں شریعت یہ کہتی ہے آپ نے اپنے ذاتی پیسوں سے ایک گاڑی خریدی یا گندم کی بوری خریدی, وہ آپ کی ہے, شریعت اس کو آپ کی ملکیت مانتی ہے. اب آپ اس کو اپنے ملک میں لا رہے ہو, گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے اگر ملک میں اس طرح سے گندم آئے گی تو ہماری گندم کہاں جائے گی, اس سے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, قانون بنایا جا سکتا ہے کہ بھائی اس سے جو ہے نا اجتماعی طور پر ملک کی معیشت کو نقصان ہو, بول تو اس قانون پہ بھی بہت سارے تحفظات ہیں, لیکن خیر میں اس بحث میں نہیں جاتا, لیکن ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ہوتا ہو ایسا فائدہ ہوگا اس میں. گاڑیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے اگر ہم آنے دے دیں تو کراچی کے سڑکوں پہ تو جگہ ہی نہیں ہوگی چلنے کی. جب چلنے کی جگہ نہیں ہوگی نا, دیکھو اصول پتہ ہے کیا ہے, شریعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوا الناس, تجارت میں لوگوں کو اپنے حال پہ چھوڑو, یرزق اللہ بعضهم ببعض, اللہ ایک دوسرے سے سب کو روزی دے گا, سب کی ایک دوسرے سے ضرورتیں پوری کرے گا اللہ تعالیٰ. اور صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم چیزوں کی قیمتیں متعین کریں, آپ نے فرمایا ان اللہ هو المسعر, چیزوں کی قیمتیں اللہ متعین کرتا ہے. جب ایک چیز بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس کی طلب خود بخود کم ہوتی ہے, وہ چیزیں خود بخود سستی ہوتی ہیں. روڈ پہ جب جگہ نہیں ہوگی تو کون گاڑی خرید کے چلائے گا بھائی, کہیں گے ہٹاؤ یا پھر دوسرے سڑکیں بناؤ نا اگر جگہ نہیں ہے. ایک گاڑی 1,00,000 روپے کی یعنی 1 کروڑ روپے کی گاڑی ہے, وہ ہمیں کتنے کی مل رہی ہوتی ہے, 3-3.5 کروڑ کی مل رہی ہوتی ہوگی. خیر میں گورنمنٹ کے معاملات میں ٹانگ نہیں اڑاتا, لیکن کھپڑی میں آنے والی چیزیں ہے نہیں ہے, آپ اتنا ٹیکس لے رہے ہو تو, اور پھر چلو لے لیا یار لگاؤ تو صحیح. اب دیکھو ہماری گورنمنٹ نے ماشاءاللہ کتنا اچھا کام کیا, آن لائن وہ کیمرے لگا دیے ہیں, جو بھی غیر قانونی کام کرے گا فوراً اس کو پینلٹی لگ کے آ جائے گی. سیٹ بیلٹ نہیں ہے, پینلٹی لگ کے آ گئی, بہت اچھا ماشاءاللہ. دبئی والا کیا خیال ہے, تو سڑکیں کون سی ہیں, سڑکیں آپ کی جو چل رہی ہیں وہ ہیں آپ کی, کسی جنگل میں بھی ایسے کھڈے نہیں ہوتے. جب آپ نے لوگوں سے پیسہ کمانے کا جو آپ کا طریقہ ہے وہ آپ کس کو فالو کر رہے ہیں, دبئی کو. مزہ نہیں آیا, مزہ نہیں آیا. سندھ حکومت بہت اچھی سڑکیں بنا دیتی, جو فیسلٹیز لوگوں کو دینی ہے وہ دے دیتی, پھر کلیکشن کرتی. کوئی بات نہیں یار, ہم سے لیا جا رہا ہے, ہم پہ ہی لگ رہا ہے. گٹر کے ڈھکن تک تو میں نے ابھی خود لگوائے ہیں, ڈھکن میں نے خود لگوائے ہیں. اپنی گلی میں ہمارے 2 گٹر کھلے ہوئے تھے, کتنے واقعات آ رہے ہیں نا, بچے گرے اور نکلے وہاں سے, تو بھی میں نے خود لگوایا, اور سیمنٹ سے لگوائے تاکہ ہیروئنچی نہ لے گئے, ہیروئنچی لے جاتے کوریدرے ہوں گے, ہیروئنچی لگے ہوں گے, روزانہ آ کے نا ایک ہتھوڑی مار کے جاتے ہوں گے, پتہ بھی نہ چلے, آخری دن پتہ چلے گا ڈھکن غائب. خیر تو فری پھوکٹ کا کچھ بھی نہیں ہے, سب پیسے لیے, اور غاصبانہ پیسے ہیں, ناجائز پیسے ہیں. ناجائز پیسے ہیں تو پھر کہاں سے برکت ہوگی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کوئی بھی قانون جب بنایا جاتا ہے تو اس قانون بنانے والا ہی اگر اس میں لچک پیدا کر دیا, تو میں فقہا کے اختلاف کی بھی مثال دے رہا ہوں. مجتہد یا مفتی جب کوئی رائے دیتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے, جس کو وہ درست سمجھتا ہے وہ رائے بیان کرے گا, تو اس کی یہی ذمہ داری ہے, وہ یہ بتا دے گا کہ یہ جائز نہیں ہے بس. تو اگر آپ کو کسی اور مفتی کی رائے پر اعتماد ہے اس کو فالو کرو, لیکن خواہشات کی بیس پہ نہیں, علم اور تقوی کی بیس پہ, خواہشات کی بیس پہ نہیں. ورنہ تو آج کل مفتی مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے, آپ کو اگر آپ نے 3 طلاق دین, آپ چاہتے ہو یہ 1 ہو تو بھی مفتی مل جائیں گے. آپ کی بیوی چاہتی نہیں پوری 3 ہی ہو جائیں, بھی مفتی مل جائیں گے آپ کو. بیوی کو آپ پسند نہیں ہو وہ تو 3 والا لے آئے گی. آپ چاہتے ہو یہ 3 دیے 1 بھی نہ ہو, یہ بھی مفتی مل جائیں گے آپ کو. 1 بھی نہیں, غامدی صاحب کہیں گے 1 بھی نہیں ہوئی ہے. آپ چاہتے ہو اگر میں 1 تو ہو کسی طریقے سے, وہ بھی مل جائیں گے. جس پتھر اٹھاؤ گے نیچے سے مفتی نکلے, کوئی معیار نہیں ہے. ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, انجام گلستان کیا ہوگا. مارکیٹ میں یہ دین تھوڑی ہے, تو دین کے ساتھ مذاق ہے بھائی. تو خیر میں یہ کر رہا تھا کہ دیکھو جب بھی کوئی قانون بنایا جاتا ہے, قانون بنانے والا ہی پہلے سے کہہ دیں نہیں جو مرضی کر رہا ہے. تو جب دنیا میں ایسا نہیں ہے, لوگ اس کو بے وقوف اور احمق کہتے ہیں, اس باس کو احمق سمجھا جائے گا. سر آپ کہہ رہے ہو 8 بجے آنا ضروری ہے, پھر جب آپ سے پوچھا جائے کہ ضروری اگر نہیں آئے تو کیا ہوگا, تو آپ کہیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا, میں غفور رحیم ہوں. تو اس کا مطلب ضروری نہیں ہے پھر وہ. تو آپ سوچو کہ جب ایک دنیا کا ایک چھوٹا سا باس ایسی احمقانہ حرکت نہیں کر سکتا کہ اپنے قانون کو خود ہی وہ آپ کی نظروں میں گرا دے, تو خدا کیسے کر سکتا ہے یہ کہ وہ قانون بنا رہا ہے کہ نماز پڑھنا فرض ہے, اور سب سے زیادہ اہم آرڈر کس کا دیا ہے قرآن میں, نماز کا. پھر ہم پوچھیں اللہ اگر میں چھوڑ دوں, کوئی بات نہیں اللہ غفور رحیم ہے. نہیں بھائی, غلط غفور رحیم کو غلط جگہ فٹ کر رہے ہو. قرآن شروع یہاں سے ہوتا ہے, الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. ایمان کی پہلی علامت غیب پر ایمان, وہ غیب جس کے برحق ہونے پر دلیل قائم ہے قرآن و سنت کی. اور اس کے بعد ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں, نماز پڑھتے نہیں ہیں, قائم کرتے ہیں. پڑھنے کا تو ذکر ہے ہی نہیں, قائم کا مطلب جماعت سے پورے خشوع و خضوع کے ساتھ, ٹرخانے والا کام نہیں. جو پڑھنے والے وہ بھی ہر آدمی اخپل طریقے سے پڑھ رہا ہے, اخپل طریقہ ہے ہر آدمی کا. میں کوئی ادھر پڑھ رہا ہے, کوئی ادھر پڑھ رہا ہے. مسجد کی جماعت ہے بھائی, یہ مسجد کس سلسلے میں بنی ہے,
فجر کی نماز میں آپ دیکھ لو کتنے نمازی ہوتے ہیں. ابھی جمعے میں جتنے نمازی ہیں فجر میں بھی اصولی طور پر اتنے ہی ہونے چاہیے نا, لیکن آپ ان سب نماز سے پوچھو اللہ بہت غفور اور رحیم ہے, تو بھائی اللہ نے پھر فجر فرض کیوں کی ہے؟ اللہ نفل. دیکھو اشراق کی نماز اگر ساری دنیا نہ پڑھے کوئی عذاب آئے گا؟ کیونکہ اللہ نے ہی اس کو فرض نہیں کیا نا. کیا خیال ہے؟ اللہ نے ہی فرض نہیں کیا. فجر تو اللہ نے فرض کی ہے, ظہر اللہ نے فرض کی ہے, عصر اللہ نے فرض کی ہے, مغرب اللہ نے فرض کی ہے, عشاء اللہ نے فرض کی ہے. اس میں کیسے یہ ممکن ہے کہ آپ چھوڑ دو بھائی؟ ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عبداللہ ابن مسعود صحابی کے نام میں مجھے تھوڑا سا تردد ہو رہا ہے, ان کی صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے. وہ کہتے ہیں ہم نبی کے دور میں کسی عمل کوئی گناہ اگر ہو جائے نا اس کے بارے میں یہ نہیں سمجھتے تھے کہ اس گناہ کے کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے, لیکن نماز چھوڑنے والے کو ہم یہ سمجھتے تھے یہ اسلام سے کیا ہے, خارج, کیونکہ کسی مسلمان کی یہ مجال نہیں تھی کہ وہ نماز چھوڑ دے. اب اس حدیث کی تشریح میں وہی بات ہے نا, حدیث کی تشریحات میں اختلاف ہوتا ہے. عبداللہ بن مسعود یا ابو مسعود رضی اللہ عنہ, ان کی حدیث سمجھ میں آئی؟ بخاری مسلم کی حدیث. وہ کہتے ہیں دیکھو اس میں فقہا کا اختلاف ہے کہ کسی گناہ کو کرنے سے کافر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. جمہور علماء کہتے ہیں گناہ کوئی بھی کر لو اس سے انسان کافر نہیں ہوتا, گنہگار ہوتا ہے, کیونکہ کفر کا تعلق عقیدے سے ہے, عمل سے نہیں ہے. کوئی زنا کر لے, اللہ نہ کرے, شراب پی لے, چوری کر لے, تو اس سے گنہگار تو ہوگا, اسلام سے خارج نہیں ہوگا. لیکن نماز چھوڑنا ایک ایسا جرم ہے, ایسا گناہ ہے کہ جس کے بارے میں تین امام مالک, امام ابو حنیفہ, امام شافعی کہتے ہیں کہ کافر تو نہیں ہوتا, کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے. لیکن امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے جان کر فرض نماز چھوڑ دی تو وہ سچی مچی میں کافر ہو جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ وہ سچی مچی میں کیا ہو جاتا ہے. تبھی آپ نے عرب کو دیکھا ہوگا وہ کچھ بھی ہو نماز نہیں قضا کرتے, نماز نہیں قضا کرتے. وجہ اس کی تو اسلام سے ہی نکل جائیں گے ہم. اور اسلام سے نکلنے کا مقصد کیا ہے؟ نکاح بھی ٹوٹ گیا. اگر آپ نے حج کیا تھا تو وہ حج بھی کیا ہو گیا؟ ضائع. اور اگر آپ بغیر توبہ کے مر گئے تو سعودیہ کے شیخ بن باز رحمہ اللہ تعالیٰ کا فتویٰ ہے کہ بغیر توبہ کے مر گیا تو مسلمانوں کے قبرستان میں اسے دفن بھی نہیں کیا جائے گا. یہ مطلب ہے اس کا نماز چھوڑنے کا. سمجھ رہے ہو؟ رفیع بھائی کو اشکال ہو رہا ہے, پھر بچے رفیع بھائی ایک دم بچوں پہ آ جاتے ہیں کہ پھر بچے کیا پیدا ہو رہے ہیں. خیر, تو امام احمد بن حنبل کی دلیل بھی کمزور نہیں ہے. دلیل میں یہی حدیث پیش کرتے ہیں جو میں نے بخاری مسلم کی حدیث پیش کی. صحابی رسول کہتے ہیں کہ ہم نبی کے دور میں کسی گناہ کے بارے میں یہ نہیں سمجھتے تھے کہ اس گناہ کو کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے, گنہگار ہوتا ہے, وہ کافر نہیں ہوتا. لیکن نماز چھوڑنے والے کے بارے میں ہم یہ سمجھتے تھے یہ کیا ہے, کافر. باقی تینوں ائمہ کی طرف سے جو اس کا جواب دیا جاتا ہے اس حدیث کا وہ یہ ہے کہ بھائی چونکہ اس زمانے میں کافر ہی نماز چھوڑتا تھا, مسلمان کے بارے میں تصور نہیں تھا, تو اس لیے جو نہیں آ رہا ہے اس کا مطلب تھا وہ کافر ہے. تو یہ تو انہوں نے زمانہ ہی نہیں دیکھا تھا نا کہ مسلمان بھی ہو اور نماز بھی نہیں پڑھ رہا. یہ تو وہ ان کے ذہن میں تصور ہی نہیں تھا کہ مسلمان ہو کے بھی کوئی نماز چھوڑے. تو راجح بات یہی ہے کہ نماز چھوڑنے سے انسان کافر نہیں ہوتا. لیکن اس سے یہ تو پتا چلتا ہے کہ صحابہ کی نظر میں اسلام کی جو سب سے بڑی علامت تھی وہ کیا تھی؟ نماز. مسجد میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے تو مسلمان ہے, نہیں آ رہا ہے اس کا مطلب مرتد ہو گیا. یہ وہ واقعی اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کرتے. وہ سمجھتے تھے کہ یہ تو کافر, مسلمان ہوتا تو آتا نا. لیکن آپ سارے بے نمازیوں سے پوچھتے ہیں اللہ بہت غفور رحیم ہے, اللہ معاف کرنے والا ہے, اللہ مغفرت کر دے گا. اس کا مطلب یہ تو اللہ کا ایک طرح سے معاذ اللہ کے حکام کا مذاق اڑانا ہو گیا. کیا خیال ہے؟ مذاق اڑانا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ وہ کہہ رہا ہے درجنوں جگہوں پہ علامات بیان کر رہا ہے مومن نماز قضا نہیں کرتا. میدان جنگ میں نماز قضا کرنے کی اجازت نہیں دی, میدان جنگ میں نماز قضا کرنے کی, اس سے بڑی کوئی ضرورت ہو سکتی ہے؟ سفر میں اجازت نہیں دی ہے, 2 کر دی 4 کی, چلو 2 پڑھ لو. یہ 2 اس لیے دیے کہ قضا نہ کرو. سفر میں دیکھ رہا ہوں تو وہ لوگ چھوڑے کہنے سفر ہے بھائی, سفر میں چلتا ہے. چلتا ہوتا تو اللہ 4 کی 2 نہ کرتا نا. اللہ کہتا ہے 4 پڑھو, نہیں پڑھی جائیں تو چھوڑ دینا. تبھی سفر میں سنت مؤکدہ نہیں رہتی, 4 کی 2 نہیں ہوتی سفر میں. کیوں؟ سنت مؤکدہ کا تعلق اس سے ہے کہ پڑھنا مشکل ہے کہ نہیں ہے. تو اگر سفر میں مشکل ہے تو پوری چھوڑ دو, نہیں مشکل ہے تو پھر پوری پڑھو. اس کا تعلق سفر سے نہیں ہے, اس کا تعلق ہے کہ پڑھنا مشکل ہے یا نہیں ہے. بعض دفعہ ایئرپورٹ پہ آپ وہ جہاز نکل رہا ہے یا ٹرین نکلنے والی ہے تو آپ چھوڑ دو سنت مؤکدہ. لیکن کہیں اسٹے کیا ہوا ہے آپ نے 10 دن تو ہو تو سفر میں, لیکن علماء لکھتے ہیں پھر وہاں سنت مؤکدہ پڑھنی پڑے گی آپ کو. نبی سے جو سنتیں یا صحابہ سے جو سنتیں چھوڑنا سفر میں ثابت ہے وہ ٹریولنگ کے دوران, کیونکہ اس میں مشقت ہوتی ہے. اب لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں 10 دن کہیں جا کے اسٹے کیا ہوا ہے, وہاں بھی سنتیں نہیں پڑھ رہے. بھائی یہاں تو مؤکدہ ہی ہے یہاں, کیونکہ سفر سنتوں کا, اب میں فقہی اصطلاح استعمال کروں گا اس کے لیے کہ جو فرض نماز قصر کی جاتی ہے اس کا تعلق مشقت حکمیہ سے ہے, یعنی سفر سے ہے, چاہے مشقت ہو یا نہ ہو.
لیکن سنت مؤکدہ کا تعلق سفر سے نہیں ہے، مشقت سے ہے. تو سفر میں مشقت چونکہ ہوتی ہے تو اس لیے نہیں پڑھو، لیکن کہیں اسٹے کیا ہوا ہے تو اب تھوڑی مشقت ہے. آپ 10 دن کے لیے چلے گئے اپنی نانی کے یہاں لاہور میں آپ اپنی نانی کے یہاں گئے ہوئے 10 دن کے لیے، بڑے آرام سے نانی کے یہاں جا کے تو انسان انجوائے کرتا ہے نا. ہم تو بچپن میں جب عیاشی کے لیے نانی کے یہاں ہی جایا کرتے تھے. کہتے ہیں بچہ ددیال میں پٹتا ہے، ننیال میں بگڑتا ہے، کھاتا پیتا ہے. وہاں نانیوں کی طبیعت میں رحم کا مادہ زیادہ ہوتا ہے، دادیاں تھوڑی سی الگ اسٹائل کی ہوتی. تو اب نانی کے آپ گئے ہوئے ہو تو اس سے زیادہ ریلیکس کبھی ہو سکتے ہو؟ تو وہاں سنتیں پڑھنی پڑیں گی. فرض تو 2 ہی پڑھیں گے کیونکہ سفر سے تعلق ہے فرائض کا. سنت مؤکدہ کا اس سے تعلق نہیں ہے کہ سفر ہے یا حضر، اس سے تعلق ہے کہ آپ کے لیے پڑھنا آسان ہے تو پڑھ لو، مشکل ہے تو چھوڑ دو. تبھی اللہ نے سنتیں 4 کی 2 نہیں کی ہیں، اس لیے کہ اس کو پوری سنتیں چھوڑنے کی آپ کو اجازت دی ہے. فرض کو چونکہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے اس لیے اللہ نے 4 کی 2 کر دی ہیں کہ یہ میں نے خود تمہیں سہولت دے دی ہے تاکہ چھوڑنے کا عذر نہ رہے. اور سنتیں جو 4 تھی وہ 4 ہی ہیں کیونکہ چھوڑنے کا عذر ہے تمہارے پاس. اگر مشقت ہے تو چھوڑ سکتے ہو اس کو. تم سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے تو. لیکن آپ جتنے بے نمازی ہیں آپ ان سے پوچھو اللہ غفور رحیم ہے، بھائی تم یہ موقع نہیں ہے، یہ بولو یار بس اللہ سے ڈر لگتا ہے، دعا کرو اللہ نماز کی توفیق دے. ہم اپنے بڑوں سے سنا کرتے تھے کہ پہلے زمانے میں گاؤں دیہاتوں میں جو کبھی نماز نہیں پڑھتا تھا نا اس کا جنازہ نہیں پڑھایا جاتا تھا. پہلے یہ رواج تھا مسلمانوں میں. یہ دیکھتے تھے نا جو نمازی ہے ہی نہیں، پڑھتا ہی نہیں ہے، تو جو علماء تھے وہ علاقے کے امام تھے وہ نماز نہیں پڑھاتے تھے جنازہ یعنی اس. تو اسی طرح میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے یہ جو میں نے آیت پڑھی نا، ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو. کیوں؟ جو گناہ کما رہے ہیں سیجزون، ان قریب ان کو بدلہ دیا جائے. اور سب سے بڑا جرم شرک کے بعد کیا ہے؟ نماز قضا کرنا، نماز قضا کرنا. اور یہ جو قرآن کی آیت ہے کہ اے میرے بندو الذین اسرفوا علی انفسہم، جو اپنی جان پر زیادتی کر بیٹھے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو. یہ ان لوگوں کے بارے میں جو توبہ کر رہے ہیں لیکن ماضی کی گناہ سوچ سوچ کے نا امید ہو رہے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ آج ہم اپنی زندگی تبدیل کر دیں. کیونکہ اس آیت کا شان نزول یہی ہے. کچھ کافر آئے نبی کے پاس کہ ہم نے تو اسلام کفر میں اتنے قتل کیے، اتنی بار زنا کیا، اب ہم اسلام قبول کر لیتے ہیں تو ہمارے تو اعمال میں اتنے گناہ ہیں، اتنے قتل ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ اس پہ اللہ نے فرمایا آج تم اسلام قبول کر رہے ہو، توبہ کر رہے ہو تو اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. وانیبوا الی ربکم، لیکن آج کے بعد اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ. اسی طرح کوئی مسلمان بھی اگر توبہ کرتا ہے، کافر اسلام نہیں لا رہا بلکہ مسلمان ہے جو گناہوں کی زندگی میں گزری، اب وہ چاہ رہا ہے یو ٹرن لے لے، پلٹ جائے، تو شیطان مایوس کرتا ہے اب کیا کرے گا بھائی، اتنے سال تو نے برائیوں میں گزار دیے. تو اللہ کہتے ہیں نہ، جو جب بھی اللہ کے در پہ آ جائے، اللہ کا در موت سے پہلے کھلا ہوا. جو توبہ کر کے زندگی بدلنا چاہے اس کے لیے اللہ ارحم الراحمین بھی ہے، غفور اور رحیم بھی ہے. جو چاہتا ہی نہیں ہے تو میرے بھائی پھر یہ کہنا کہ اللہ معاف کر دے گا، یہ بڑی جرت اور دلیری کی بات ہے. اللہ نے تو نہیں کہا کہ میں معاف کر دوں گا. کوئی اللہ کا ایسا کوئی ایگریمنٹ. یہودی کہا کرتے تھے اپنے بارے میں، یہودی کہتے تھے ہم جہنم میں جائیں گے نہیں، اگر گئے تو تھوڑے دن کے لیے جائیں گے. لن تمسن النار الا ایاما معدودہ، اول تو جائیں گے نہیں، گئے تو تھوڑے دن کے لیے. کیوں بھائی؟ ہم تو اللہ کے ایک لاڈلے نبی موسیٰ علیہ السلام کی امتی ہیں. بھائی آج بھی ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں جن کا مقام تو موسیٰ کلیم اللہ سے بھی بلند ہے. تو ہم تو ایک اللہ کے لاڈلے نبی کے امتی ہیں، ہم تو بخشے بخشائے. نا میرے بھائی، تو یہ سارے اعمال تو ہمارے لیے اللہ نے نازل کیے ہیں. تو یہودی اسی الزام میں آ گئے تھے کہ ہم تو اللہ کے لاڈلے قوم ہیں، اللہ نے ہم موسیٰ بھیجے، داؤد بھیجے، سلیمان بھیجے، زکریا علیہ، یعنی جو بنی اسرائیل کے پہلے جتنے پیغمبر ہیں، جتنے پیغمبر یہودیوں میں آئے اتنے تو کسی میں نہیں آئے. تو اللہ نے فرمایا قل اتخذتم عند اللہ عہدا، تم جو کہتے ہو ہم تھوڑے اگر گئے تو تھوڑے دنوں کے لیے جائیں گے، تو اللہ نے کہا کہ اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا اللہ نے تم سے کوئی ایگریمنٹ کیا ہے بھائی؟ آپ کہیں جاتے ہو کوئی چیز خریدنے کے لیے، آپ بولتے ہو مجھے تو تم یہ فری میں دو گے کیونکہ میں تمہارے چاچے کے پھپھے کے خالہ کا بیٹا ہوں. کہہ کہ بھائی میں نے کوئی اناؤنسمنٹ کی ہوئی کہ جو میرے چاچے کے پھپھے کی خالہ کا بیٹا ہوگا اس کو یہ چیز فری میں ملے گی. کیا خیال ہے؟ دیکھو مجھ سے لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں، بعض دفعہ بے وقت آتے ہیں، بے وقت آ کے پھر میں بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتا ہوں سارے کاموں میں. کہتے ہیں میں جاپان سے آیا ہوں، دور سے آیا ہوں. تو میں کیا کہتا ہوں، بھائی میں نے کہا تھا آپ جاپان سے بغیر بتائے آ جاؤ. ایک بندہ جاپان سے آیا، ایک انگلستان سے آیا، ایک امریکہ سے آیا، اور سارا دن 10 بندے بھی آ گئے تو تیرا کیا ہوگا کالیا؟ پھر میں ان کو کہتا ہوں میں نہیں مل سکتا، تو پھر وہ کہتے ہیں بد اخلاق ہے. میرے ساتھ تو یہ تو ٹائم لے کے آیا کرو بھائی.
اچھا رفیع بھائی کہہ رہے ہیں ٹائم سے، رفیع بھائی کو یاد آیا کہ ٹائم ہو، تو بس جب بات کو میں سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. دیکھو بھائی، اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے زانی کی سزا دنیا میں 100 کوڑے اور پتھروں سے مار کے اگر شادی شدہ ہے تو رجم. اگر غفور الرحیم کا مطلب یہ ہوتا کہ اللہ بس ہے ہی کچھ، پھر چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم ہوتا. اتنی سخت سزا پوری دنیا میں کسی مذہب میں چور کی ہے جتنی سخت سزا اسلام کی. اسلام دے رہا ہے. کیوں؟ اسلام کو چور سے نفرت بہت. چور کے بارے میں اسلام کے دل میں ہمدردی نہیں ہے، اور چور سے نفرت نہیں ہے. اصل میں چوری کو اسلام بہت بڑا جرم سمجھتا ہے. سمجھتے ہو؟ دیکھو، 2 چیزیں انسان کے کیریکٹر کو خراب کرتی ہیں. کیریکٹر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ زبان، آپ کی زبان، اور مالی معاملات میں خیانت. جھوٹ بولنے والا کیریکٹر لیس ہوتا ہے، اور مالی خیانت چوری ہے نا. کیا خیال ہے؟ ان 2 چیزوں سے تو انسان کے کیریکٹر کا پتہ چلتا ہے نا. تبھی امریکہ میں قانون ہے نا، صدر اگر جھوٹ بول دے تو وہ اس کو صدارت سے، وہ نہیں، وہ ایک دفعہ کیس بن گیا تھا، صدر بش پہ بنا تھا میرا خیال ہے، کلنٹن پہ بنا تھا، اس کے بارے میں کیس ہو گیا تھا، اس نے جھوٹ بولا ہے. حالانکہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی، لیکن بھی امریکہ کا صدر نے جھوٹ کیسے بول دیا، اتنا بڑا کیس بن گیا تھا، وہ بڑی مصیبت میں آ گیا تھا کہ بھئی آپ صدر ہو کے جھوٹ بول رہے ہو. تو جھوٹ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب کچھ ہو سکتا ہے، مومن جھوٹ نہیں بول سکتا، جھوٹ نہیں بول. اور دوسری چیز کیا ہے؟ پیسوں کے معاملات میں آپ 2 نمبری، کسی کا پیسہ کھا رہے ہو آپ، یہ مسلمان نہیں کر سکتا. تبھی اسلام میں چوری کی سزا کیا ہے؟ ہاتھ کاٹ دو بھائی. 1 درہم کسی کا کھایا 40 دن نماز قبول نہیں ہوگی، کیونکہ ان چیزوں کا تعلق آپ کے کیریکٹر سے ہے، کردار سے ہے. ابو سفیان جب ہرقل کے سامنے بیٹھے تھے نا زمانے جاہلیت میں، ہرقل نے سامنے بٹھایا اور ابو سفیان کے لوگوں کو پیچھے بٹھایا، اور پھر نبی کے بارے میں پوچھا. ابو سفیان کہتے ہیں خدا کی قسم میں جھوٹ بول دیتا، لیکن میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا دشمنی کے باوجود میں نے سچ سچ اس لیے بتایا کہ مجھے قوم کے بارے میں خطرہ تھا، میں واپس جاؤں گا لوگ کہیں گے کہ عرب کا سردار ہو کے جھوٹ بول کے آیا ہے. مجبوراً سچ بولا ہے میں نے کہ اپنی عزت بچانے کے لیے، ورنہ وہ جب اسلام دشمن تھا تو نبی کی تعریف کیوں کرتے ہو؟ تو مجھے سچ بولنا پڑا کہ ایسا نہ ہو کہ میں جاؤں تو واپس یہ لوگ کیا بولے ہیں، عرب کا سردار ہے اور کیا کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے. تو اسلام میں میرے بھائی چور کا ہاتھ جو ہے نا، یہ چوری کو اسلام میں ہلکا جرم نہیں سمجھا گیا، چوری کو بڑا جرم سمجھا گیا ہے. تو آپ بتاؤ، اگر اللہ تعالیٰ چور کے بارے میں بھی رحم والے جذبات رکھتے تو ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتے ہیں بھائی؟ یہ جو ڈکیتیاں کرتے پھر رہے ہیں موبائل اسنیچنگ اور بندوق سے، لوگ بڑا ترس کھا رہے ہوتے ہیں، ہائے ہائے بیچارے کو موقع دو. میں کہتا ہوں نہیں، موقع دیا تو تم بڑے ظالم ہو، اسلام موقع نہیں دے رہا. ڈاکو کی سزا اسلام میں قرآن نے بیان کی ہے کہ چوک پہ لٹکا دو، دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹ کے اس کو. اللہ کو ترس نہیں آ رہا، اللہ کو خودکشی کرنے والے پہ ترس نہیں آ رہا. ہم لوگ ترس کھا رہے ہوتے ہیں، ہائے بیچارے نے کر لی، ہائے بیچارے نہیں. اور بھائی اگر اتنا قابل ترس ہوتا تو اللہ جہنم کی آگ میں کیوں پھینکتا اس کو؟ خودکشی جرم ہے بھائی، قابل ترس نہیں ہے. کیونکہ یہ بڑھتی جا رہی ہے ہماری سوسائٹی میں. بات بات میں بلیک میلنگ، یہ نہیں کیا تو میں یہ کر لوں گا، کر لے بھائی تو مر جا. ایک صاحب نے مجھے کہا میری بیگم مجھے ایموشنل بلیک میلنگ کر رہی تھی. آج کل بیگمات یہ ایموشنل بلیک میلنگ